بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی جناب حضرت ایوب علیہ السلام بارش میں نہا رہے تھے تو بارش میں سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ اللہ کے اس پیارے نبی نے ان ٹڈیوں کو، سونے کی ٹڈیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ آئے پیارے نبی، آپ کو کس چیز کی کمی ہے کہ آپ ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گئے ہیں؟ تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، لا غنا عن برکتکا، کہ اے مالک میں غنی ہونے کے لیے نہیں بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے ان ٹڈیوں کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ تھا کہ کمی تو کسی چیز کی نہیں تھی مگر مسکرا بھی رہے ہیں، عرض بھی کر رہے ہیں، یا رب العالمین، کمی کسی چیز کی نہیں ہے مگر میں برکت حاصل کرنے کے لیے یہ تیری نعمت کو جمع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت سے اللہ نے نوازا ہے، تو آپ اپنا مال خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ مال نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا آپ بھی نہیں رہیں گے، مگر جو مال آپ خدا کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ مال آپ کو قبر میں بھی کامیاب کرے گا، اور کل بروز محشر بھی وہ مال جو آپ نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اللہ نے جس بندے کو دولت سے نوازا ہے، مزید اللہ اس کو رزق عطا کر رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں غنی ہو رہا ہوں، یہ اللہ کا اس پر فضل ہے کہ اللہ اس کو مال اور دولت سے سرفراز فرما رہا ہے، دولت دے رہا ہے۔ مگر جن آدمیوں کو اللہ نے دولت عطا کی ہے، ان پر اللہ کا احسان ہوا ہے، تو اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، پیارے نبیوں کا طریقہ اپنائیں کہ ہم مالک جو مال آپ دے رہے ہیں ہمیں، یہ ہم غنی ہونے کے لیے نہیں بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں۔ اے مالک، تیری ذات دینے والی ہے، جب تک تو مال ہمیں دیتا رہے گا تو ہم تیری ذات کی طرف سے عطا کردہ مال کو تیرے بندوں میں خرچ کرتے رہیں گے۔ آپ کو مال مل گیا ہے تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے پیارے بندوں، فقیروں میں، مسکینوں میں اس مال کو تقسیم کریں، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت ڈالے گا، اور کل بروز محشر جو مال آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ اس صدقہ کے صدقے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔